بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ لگا لیا جائے یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیے، اور دوسرا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو آج ان کے 11 مہینے اور 1 دن ہو گیا ان کی قید کا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ 2 دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں موت کو ترجیح دوں گا، قید جتنی مرضی لمبی ہو وہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنا جو حقیقی آزادی، رول آف لا، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، بنیادی انسانی حقوق اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر طرز زندگی، اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز کسی قسم کا، نہ مجھے ڈیل چاہیے، نہ مجھے ڈھیل چاہیے، نہ مجھے کسی سے گفتگو چاہیے۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ وہ کہتے ہیں، آج انہوں نے اس پہ لمبی بات کی کہ پاکستان میں نئے انتخابات کی فوری طور پہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جو انتخابات ہوئے تھے جس میں کسی جگہ پی ٹی آئی نے جلسہ نہیں کیا، کسی جگہ بینر نہیں لگا، کوئی ایک آنا کسی امیدوار نے خرچ نہیں کیا، کسی جگہ بینگن تھا، کسی جگہ بینجو، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ وہ 9 مئی کو وہ تبدیل ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو استحکام ہے اس کے 2 ہی راستے ہیں۔ میری نظر میں عمران آئے گا تو استحکام آئے گا، عمران خان کی نظر میں جب پاکستان میں نیا الیکشن آئے گا تو تب استحکام۔ یہ ضرورت ہے قوم کی۔ عمران خان کو اگر اقتدار سے کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ اپنی پنجاب والی اور کے پی والی گورنمنٹ نہ توڑتا۔ وہ چاہ رہے تھے، جس طرح سونک نے گورنمنٹ توڑی، جس طرح انڈیا کے اندر 6 دفعہ 7 دفعہ گورنمنٹ توڑ کے وہ نیا راستہ انہوں نے نکالا کہ انڈیا میں استحکام آنا چاہیے۔ اب اتنا بڑا اکنامک کرائسس لوم کر رہا تھا جو یو کے اوپر، اس سے نکلنے کے لیے وہاں انہوں نے ایک نیا انتخاب سے استحکام آتا ہے، لیکن انتظام سے یا مینجمنٹ کے ذریعے سے استحکام نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو 2 لائنر اس پہ دیتا ہوں۔ پہلی لائن یہ ہے کہ جب 90 دن میں انتخاب نہیں کرایا گیا تو کہا گیا معیشت ٹھیک کریں گے، اس کے بعد انتخاب کریں گے۔ کیا معیشت ٹھیک ہوگی؟ آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ عمران خان کے زمانے میں جو بجلی کا یونٹ 14 روپے تھا، ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے لوگوں کو۔ یہ کسی ایک نے نہیں کہا، یہ مریم صاحبہ نے کہا، یہ حمزہ صاحب نے کہا، یہ بلاول صاحب نے کہا، یہ شہباز شریف نے کہا، اور نواز شریف نے غالباً نہیں کہا۔ اب آج وہ تقریباً جو آپ اپر لمٹ کے اوپر جائیں تو 70 روپے پہ وہ یونٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یعنی فلم سٹار سنگیتا اس کے اوپر انہوں نے توبہ توبہ کی ہے۔ راشد محمود صاحب کے آنسو نکلے، انہوں نے کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں وہ پھنس گئے کوفے میں۔ اس سے راستہ کیا نکلتا ہے؟ آپ زور لگانا چاہتے ہیں، کیس 200 آپ نے بنا لیے ہیں۔ جو آپ نام لے رہی تھیں ان میں سے ایک جو کیبنٹ ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نئے کیس ان کے خلاف ڈھونڈ رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ 2 نئے کیسز جو ہیں وہ چلانے والے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ 200 اور چلا لیجئے۔ 200 تو آپ نے چلا لیے نا، 200 اور چلا لیجئے۔ یہ چونکہ فیک کیسز ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں پہلے ایک وزیر اعلان کرتا ہے، دوسری کابینہ اگلے دن بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ ایک صحافی ایسا جس کو آج انہوں نے، جو متعلقہ ٹی وی تھا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اس نے یہ ذاتی فیصلہ کیا تھا۔ اس سے ایک فیک درخواست پنڈی میں دلوائی جاتی ہے تحصیلدار لیول کے ریونیو کے آفیسر کے سامنے، اور کہا جاتا ہے جی پاکستان کو خطرہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو خبریں ہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی برف، ان کے پاس برف کے علاوہ بیچنے کے لیے ہے کہ یہ موجودہ نظام ہے؟ یہ خود نواز شریف کے چھوٹے بھائی نے، یعنی نواز شریف 1984 میں پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنے تھے پنجاب کے، آج 2004 میں بھی ان کا اقتدار ہے، کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ الزام اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا مریم نواز کا انتخاب سی ایم کے طور پہ اور شہباز شریف کا انتخاب پی ایم کے طور پہ، اس لیے کہ اپنا شہر آ رہے، اپنے حلقے آ رہے، اپنا صوبہ آ رہے، اپنی سیٹ آ رہے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے کہنے کے اوپر قوم نہیں جاتی۔ قوم نے ان کا سارا نیریٹو جو تھا وہ دفنا دیا۔ 8 مئی کو ایک نیا پاکستان سامنے آیا، جو 8 فروری کو ایک نیا پاکستان سامنے آیا جس میں آپ کی جنریشن شامل تھی۔ پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست قبرستان میں دفنا دی گئی ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی شخص ایسا جس کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں نے ڈھونڈ کے اس کو جا کے ووٹ دیا، وہ ووٹ تھا نظریے کا، نظریہ حقیقی تبدیلی کا۔ نظریے کا نام دوسرا جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ عمران خان کی ذات ہے۔ اس لیے اگر تو پاکستان میں انہوں نے بلیم گیم کرنی ہے، مثلا وہ جو کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں جس کو وہ آل پارٹیز کہہ رہے ہیں، عمران خان ظاہر ہے اس کی ذاتی کوئی خواہشات نہیں ہے، اس کا ذاتی پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اسی لیے قربانی دے رہا ہے قوم کے لیے۔ تو اس میں اس لیے اس نقطہ نظر سے ہم نے پاکستان کو مد نظر رکھ کے اس میں ہم شمولیت کر رہے ہیں، لیکن کوئی لیجیٹیمیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو حاکم ہیں ہی نہیں، مینڈیٹ کے یہ چور ہیں۔
اسی لیے ہم آبزرو کرنے کے لیے جائیں گے, ان کو سنیں گے, ان کو دیکھیں گے, اور پھر عمران خان جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ اپنے جو ان کے قانونی مشیر ہیں ان سے بھی کرتے ہیں, جو پارٹی ہے اس سے بھی کرتے ہیں, کور کے لوگوں سے کرتے ہیں, عہدیداروں سے کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم چلیں گے آگے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو میانمار ہے جس کو برما کہتے ہیں, اس نے جس طرح ہم نے ایس آئی بنائی ہے نا, ایف سی, اسی طرح کی کمیٹی تیسرا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں. یعنی دنیا جا رہی ہے, انڈیا جا رہا ہے امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے, افغانستان جا رہا ہے مڈل ایسٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے, آذربائیجان جا رہا ہے یورپ سے مقابلہ کرنے, یہ ہمارے پڑوس کے جو ملک ہیں, ہم جا رہے ہیں میانمار سے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ لوگوں پہ اعتبار کریں, ان کے مینڈیٹ پہ اعتبار کریں. اچھا, اب یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو چھپانے کے لیے 2017 میں آپ کو یاد ہے پوری پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ سٹنگ جج ہوں گے, اس کو انہوں نے پہلے چینج کیا اپنی مرضی کے مطابق, چینج کرنے کے بعد پھر واپس لیا. اب یہ کر کیوں رہے ہیں چوری چھپانے کے لیے, وہ تھوڑا سا میں پرسپیکٹیو اور کانٹیکسٹ اس کا میں ٹھیک کر دوں. وہ جو بھوک ہڑتال ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان سے جنگی قیدیوں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے. یہ کہتے تھے نا 8 کمرے ہیں, آپ نے دیکھ لیا نا کس ایک کھولی کے اندر عمران خان ہے, ان کے پاس تو ایکسرسائز مشینیں پڑی ہوئی ہیں بابا صاحب. ایکسرسائز مشین سمیت نواز شریف وہاں نہیں رہ سکتے نا, شہباز شریف وہاں نہیں رہ سکتے. ایکسرسائز مشین لینا اور وہ ایکسرسائز کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ بندہ اپنی صحت کے لیے کرے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِنَّ لِلْجَسَدِ عَلَيْكَ حَقًّا, کہ آپ کی باڈی کا آپ کے اوپر حق ہے, یہ تو ادا کرنا چاہیے. وہ ان کی پرسنل بات ہے, جہاں رکھا ہوا یہ کہتے تھے نا 8 کمرے, وہ سپریم کورٹ کی پکچر نکلی نظر آ گیا. ایک دوسرا آپ نے جو کہا تھا ایک اور سوال میں کہ جی ان لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیا گیا, اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ میں یہ جو 2 اوپینین ایکسپریس کر رہے ہیں پبلک میں ان کو بلاتا ہوں, بلا کے میں ان سے بات کرتا ہوں. کیوں روکا گیا؟ آج عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ٹکٹ کس کس کو دیے گئے, اس لیے کہ ان کے پاس لسٹ ہی نہیں پہنچ رہی. انہوں نے یہ بات آج نہیں کہی, یہ انہوں نے چوتھی دفعہ دہرائی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جو شبلی احمد فراز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ ٹکٹ کس کس جگہ کس طرح سے دیے گئے, اس کے اوپر آپ پروب کریں. پارٹی تو پھر وہاں پوچھنا پڑے گا جیل میں اندر کیوں نہیں جانے دی گئی لسٹ, جیل میں ہمارے پیپر کیوں نہیں جانے دیے جاتے, جیل میں ہمارے لوگ کیوں نہیں جانے. آئی ایم اے لائر, آئی گو ان اے ڈفرنٹ کیپیسٹی آل ٹوگیدر, جو آپ نے سوال کیا تھا. تو نواز شریف کی تو وہاں پکچریں نکلی تھیں, آپ کو یاد نہیں ہے ان کا ایک آدمی جو اب کیبنٹ میں ان کا تعلق لوکل ہیں, وہ پکچریں نکلی کہ وہ کھابے کھا رہے ہیں اندر, اور پنڈی جیل میں جیل والے بھی ہنس رہے ہیں, وہ بھی ہنس رہے ہیں. یہ اس طرح کی جیل نہیں ہے, کوئی پلیئر ٹرپ نہیں ہے. ہم ان سے عمران خان کا یہ موقف میں بتا دوں آپ کو, وہ کہتا ہے میں کسی طرح کی کوئی رعایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں, صرف میں قوم کا حق ہے وہ مانگتا ہوں. اب وہ ٹائم گزر گیا کہ ہم 8 فروری کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے پھر بات کریں, اس لیے ہم وی آر ڈیمانڈنگ فریش الیکشن. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.